السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے 2020 کے لاسٹ دن پہ انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے آف کنسٹرکشن پیکیج جو اپریل میں اناؤنس کیا گیا تھا، اور یہ پیکیج بہت ہی پازیٹیو قسم کا ہے فار دا کنسٹرکشن سیکٹر۔ اور اس پہ جو پرائم منسٹر صاحب کی جو بیسک تھیسز ہے اور وہ بڑا کریڈیبل تھیسز ہے، وہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو اگر موبلائز ہو گیا یا وہ جمپ سٹارٹ کر دے اکانومی کو، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو اسکلڈ اور انسکلڈ ورکرز ہیں وہ بہت سارے امپلائی کرتا ہے یہ سیکٹر، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اس کو کوئی 70 کے قریب جو انڈسٹریز ہیں، ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گی، جس سے کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ نیچے جائے گی آف اسکلڈ اینڈ انسکلڈ ورکرز۔ اس میں صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ مارچ میں ہماری جو فرسٹ ویو کووڈ کا آیا تھا 19 کا، تو اپریل کی شروع میں ہی پرائم منسٹر صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا تھا پیکیج۔ بائی جون 2020 جب ہمارا فسکل ایئر اینڈ ہوتا ہے تو ہماری گروتھ میں کوئی خاطر خواہ میرے لحاظ سے تو کوئی زیادہ پازیٹیو فیچر نہیں تھا، نیگیٹو 0.4% ہوئی تھی۔ تو جتنا بھی افیکٹ ہوا ہوگا ٹل جون، وہ اتنا کوئی میجر قسم کا نہیں تھا ٹو ریورس اور ٹو کنٹین دی افیکٹس آف کووڈ-19۔ اب جو ہے اس سال میں جو گروتھ ہے وہ 2% رکھی گئی ہے، اور وچ از 1% مور دین ملٹی لیٹرلز جو کہہ رہے ہیں کہ 1% ہوگی، بٹ ان اینی کیس ہمارا سیکنڈ ویو آ گیا ہے۔ کوشچن اب جو میں اپنے پینلسٹ سے بھی پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ کیا یہ سیکنڈ ویو جو ہے یہ اتنا ہی نلیفائی کر دے گا افیکٹس آف دس فینٹاسٹک پیکیج ایز دا فرسٹ ون ڈیڈ؟ اس کو آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس فون لائن پہ ہیں ڈاکٹر اکرام الحق۔ ہی از اے ویری ویری سینئر ٹیکس ایکسپرٹ، لائر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور اسٹوڈیو میں ہمارے 3 بہت سینئر رپورٹرز ہیں۔ طاہر امین صاحب جو IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے ڈیل کرتے ہیں، سہیل سرفراز صاحب جو FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے کرتے ہیں، اور ظہیر عباسی صاحب جو منسٹری آف فائنانس کی بیٹ ہے ان کی۔ آئی اسٹارٹ ود ڈاکٹر اکرام الحق۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو پیکیج آیا ہے، ڈو یو سی دس میکنگ اے بگ ڈفرنس ان منتھس ٹو کم؟ جی، ایک تو خیر انیویٹیبل تو تھا کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس کے اندر تو کووڈ کی پوزیشن جیسے جیسے یہاں خراب ہوتی گئی، کیونکہ سیکنڈ ویو کی وجہ سے تو ممکن نہیں تھا کہ دسمبر والی ڈیڈ لائن وہ میٹ کر پاتے۔ تو اس کو اس لحاظ سے تو باہر کیف کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کی کوئی کمپلشن نہیں تھی۔ تو ایک اسٹرانگ جو اس کی کووڈ-19 کی سچویشن، اور جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ اس کی جو سیکنڈ ویو جو اور بھی ڈیڈلی ہے، اور ابھی ان انسرٹینٹی بھی ہے کہ پاکستان اس کو کس طریقے سے ڈیل کرے گا، ابھی پچھلی ویکسین آئے گی کہ نہیں، اور کوئی نئی طرح کی میوٹیشنز بھی ہو رہی ہیں اس قسم کے وائرس میں، سو اٹس اے بگ چیلنج۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ تو جسٹیفائیبل ہے کہ ان کو اس کو ایکسٹینڈ کرنا تھا اور ہر حالت میں کرنا ہی تھا۔ So that is just right. Let me come here اکرام صاحب to طاہر امین صاحب۔ آپ کی ڈیلنگز، آپ کی بیٹ ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ جو ایمنیسٹی اینگل ہے آف دا پیکیج کہ جی ایمنیسٹی، نو سورس آف انکم ول بی آسکڈ، تو وہ جو ایلیمنٹ ہے طاہر صاحب، وہ IMF سے سپورٹ مل گئی ہے؟ بیکاز اگر نہ ملے تو ہمیں پھر جو نیکسٹ ٹرانش ریلیز مشکل ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے پرائم منسٹر نے یہ پیکیج اس میں ایکسٹینشن اناؤنس کی، تو ہم نے اپروچ کیا، بزنس ریکارڈر نے اپروچ کیا ہے یہاں پر جو ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹیو ہے IMF کی، اور ان کا ویو پوائنٹ لینا چاہا کہ IMF کو آن بورڈ تھا اس ایکسٹینشن پہ کہ نہیں۔ تو ہمیں جو رسپانس ملا وہ کچھ اس طرح تھا کہ جو سیکنڈ ویو آف کووڈ ہے وہ سائزبل چیلنجز ہے پاکستان سمیت پوری دنیا کو وہ دے رہی ہے، چیلنجز بڑھ رہے ہیں، اور خاص کر جو لو انکم طبقہ ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی
لکھا ہے کہ IMF نے پاکستان سمیت جتنے بھی ممبر کنٹری ہے ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ جو پالیسی ایکشن ہے امپلیمنٹیشن اس کو جاری رکھے، لیکن یہ پالیسی ایکشن پاکستان کو ملا کے اور بھی جو پروگرام پہ ہیں، جو پروگرام پہ ہیں ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ یہ پالیسی ایکشنز امپلیمنٹ کرنا، لیکن یہ بالکل ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے، فوکس ہوگی اور لمیٹڈ ٹیمپرری ہوگی. یہ چیز انہوں نے ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ پہ بھی کہی تھی کہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے، بٹ اس وقت ان کا خیال تھا کہ یہ سیکنڈ ویو کا خیال ہی نہیں تھا جو کہ اب آئی ہے. بٹ obviously اب تو ویکسین آ رہی ہے اور دیر آر اسٹوریز آ رہی ہیں کہ جی چائنا سے ہم لے رہے ہیں ویکسین، جو کہ ان کی بالکل اسی طرح ہے. اور جس طرح آپ نے کہا تو یہ اگر سیکنڈ ویو نہ آتا تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایکسٹینشن یا آن بورڈ یہ اس طرح جو سپورٹ IMF کی نہ ہوتی، اور اگر نہ ہوتی تو ان کا جو نیکسٹ ٹرانچ ریلیز ہے، وہ جو ٹاکس ابھی تک ہو رہی ہیں وہ نہ ہوتی. I'll come quickly to Sohail صاحب before going back to Dr. Ikram ul Haq. Sohail صاحب، FPR کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے with respect to this thing؟ جی FBR کا جو ہے وہ میری کچھ آفیشیل سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 186 بلین جو ہے وہ انہوں نے اپنے 186 بلین جو ہے وہ لوگوں نے پارک کر دیا ہے in bank accounts، اور وہ as part of the amnesty scheme، اور وہ جو 186 بلین ہے وہ جو اس کو ابھی خرچہ نہیں ہے، اور اس کے بیسس پہ رجسٹریشن کرا لیا، اس کے بیسس پہ رجسٹریشن FBR کے لیے، FBR کے ساتھ، جو کہ نیسسری تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک دفعہ جو ہے وہ جب رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ان انویسٹرز کو مل جائے گا، جو دے دیا ہوگا ابھی تک، جو بالکل دے دیا ہوگا، اور جو اگلے 2 سال ہے اس کے بعد کمپلیشن سرٹیفکیٹ تو FBR نے نہیں دینا، وہ تو ریلیونٹ لاہور ڈیولپمنٹ، کیپٹل ڈیولپمنٹ جس کے انڈر وہ پروجیکٹ آ رہا ہے. تو FBR کا جو ہے اس وقت خدشہ یہ ہے کہ وہ اگر وہ پروجیکٹ کو ٹرانسفر کر دیتا ہے کسی اور کو، یا کسی ریزننگ کی وجہ سے میں بیمار ہوں یا میں پروجیکٹ کسی اور کو دیتا ہوں، تو اگر وہ پیسہ ڈیلے ہو گئی ہے جو مین چیز ہے، تو وہ جو پیسہ اس میں سے اگر وہ وڈرا کرتا ہے یا ٹرانسفر کسی کو کرتا ہے تو وہ FBR کے پاس کوئی میکانزم نہیں، کیونکہ اس کی، اور اگر وہ آن سیل کر دیتا ہے تو وہ رقم جو ہے وہ بھی اس میں، وہ رقم بھی جو ہے وہ وائٹن ہو گئی، وہ وائٹن ایک دفعہ جب آ گئی FBR سے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مل گیا تو وہ وائٹن ہو گئی. تو اب FBR کے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوپ ہولز کا ڈر ہے، جی کا ڈر ہے. جی بالکل، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت لوپ ہول کا جو ہے وہ بہت خدشہ ہے. اینڈ واٹ از دیر اینی ادر کنسرن دیٹ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ آفیشلز نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ڈیولپرز اور بلڈرز کے لیے ایک فکس ٹیکس اسکیم جو ہے وہ کچھ سال پہلے ہم لائے تھے، اور ان کی جو ہے پارٹ آف دا پیکج از اے فکس اسکیم. ایگزیکٹلی، جی بالکل، اور وہ ان کے کہنے پہ ہی لائے تھے، اور یہ کمٹمنٹ تھی کہ یہ ہائر بلڈرز اور ڈیولپرز کے. اور اب ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ اس دفعہ جو فکس ٹیکس اسکیم آئی ہے، کیا اس میں ٹیکس جو ہے اتنا بھی آتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ انویسٹمنٹ پہ امنیسٹی ہے. اوکے، ناؤ آئی ول کم ٹو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب. سر بتائیے آپ کے کیا ویوز ہیں ان کے بارے میں جو انہوں نے دونوں نے کہا ہے. جی جہاں تک تو IMF کا خیال ہے کہ اس میں چونکہ جو ایک تکلیف دہ بات ہے کہ اگر کسی سے سورسز نہ پوچھے جا سکیں تو کیا وہ اپنی ٹیسٹ کوئی ایسی اپروول دے سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا سبجیکٹ میٹر نہیں ہے. جی یہ ان کا سبجیکٹ میٹر ہے اکرام صاحب، اینڈ دس از پارٹ آف دا کنڈیشن دیٹ واز ڈن ریپیٹڈلی ان پریویس پروگرامز. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جو یہ سہیل صاحب نے جو کامنٹ کیا ہے with respect to you know their ability to do the completion جو وہ ہے، اس میں لوپ ہولز آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی وہ تو 2 صورتیں بہت واضح ہو سکتی ہیں کہ ویسے بھی عام طور پر بھی ہمارے جو ڈیولپرز اور بلڈرز ہوتے ہیں وہ جو پروجیکٹس اناؤنس کرتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی وجہ سے ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی بھی ویسی ہے، پھر کبھی حالات اور
اس میں فورس میجور بھی آ جائے گا کہ اگر یہ کووڈ کی سچویشن اور خراب بھی ہوئی تو اس طرح کی جو ٹائم لیمیٹیشنز لگانے کا ایشو تھا کیا اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی ہوگی؟ وہ تو حالات ہی بتا پائیں گے کہ کیا واقعی جو کنڈیشنز ہیں کہ آپ نے یہ 1 سال میں مکمل کرنا ہے، اس کو آپ نے گرے اسٹرکچر جو ہے اس کا 6 مہینے میں دکھانا ہے، کیونکہ یہ واحد اسکیم بنائی گئی تھی جس کے اندر آپ کو کوئی ایز سچ گورنمنٹ نے کوئی پیسہ نہیں دیا ان سے، جیسا کہ پچھلی 2018 اور 19 میں تو آپ کچھ ایسٹس دکھاتے تھے، کچھ اور چیزیں تھی، پھر اس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ آپ کے جو کریمنل پروسیڈز کی کوئی منی ہوگی وہ نہیں ہوگی، اگرچہ اس میں کانفیڈینشیلٹی بھی ڈالی گئی تھی، سو ہمیں نہیں پتا کہ اس کی آڑ میں کوئی بھی نیم لینڈر آ سکتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سر کہ کلیئرٹی نہیں ہے؟ دیکھیے یہ کسی چیز پر بھی نہ 2018 میں اور 19 والی دونوں اسکیم میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ایز پر ڈیفینیشن بھی ہیں، جو نیب کی بھی ہے اور اس کی بھی، تو وہ 10 سال سے بعد انہوں نے آپ کی کرپشن کو وہاں جو تھا ڈی کریمنلائز کر دیا تھا کہ وہ بھی سرکاری افسران یا اور بھی پبلک آفس ہولڈر سیاستدان ہو، پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہو، تو وہ بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ہمیں اس وقت جو نہیں نکالا تھا اور فیبروری ڈیٹ دی تھی، انہوں نے جب اس اسکیم کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی جو کوئی اسٹیٹ لیول کی کرپشن ہوئی ہو یا پولیٹیکل ایکسپوز لوگوں نے کی ہو تو وہ 10 سال بعد جو ہے وہ ڈی کریمنلائز ہو جاتی ہے، جبکہ نیب کا ایکٹ جو ہے وہ اگر ہے 99 کا، مگر وہ تو 1989 سے شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور آرڈیننس کو جو ہے وہ ریٹروسپیکٹو جب اس کی چیلنج بھی ہوا تھا تو ولی خان کیس میں اس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ کر سکتے ہیں ایسا، تو انہوں نے جو سکیمز دونوں اناؤنس کی اس میں 10 سال پرانے جو ایسے لوگ تھے ان کو ڈی کریمنلائز کر دیا، تو اس پہ بھی بڑے سیریس کوشچن ہے۔ اس کے بارے میں بھی سیریس کوشچن یہ ہیں کہ اگر آپ کے یہ ڈیولپرز جو ہیں جس میں لوگ بھی حصہ لیں گے، ظاہر ہے وہ بیچیں گے تو پلاٹس ہمیں ہی، یا ان کا کوئی انکمپلیٹ پروجیکٹ ہے اس کو بھی، تو ان کے نام جو ہیں اگر ایف بی آر ان کو رجسٹر کر رہا تھا تو ایک ٹرانسپیرنٹ مینر کے اوپر وہاں وہ الفابیٹیکلی ہمیں بتا دیتا کہ اس 186 بلین کی جو ہم نے اپروول دی ہے اس میں کتنے انڈیویجولز ہیں، کتنی کمپنیز ہیں، کتنی فرمز ہیں، کیونکہ سب کا ذکر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جو انہوں نے سیکشن 100D بنایا جس کا ٹائٹل ہے اسپیشل پروویژن ریلیٹنگ ٹو بلڈر اینڈ ڈیولپرز، اور پھر اس کو ہم نے ایک سیلف کنٹینڈ یہ اسکیجول میں لے گئے 11th میں، اور اگر آپ سیکشن 100D کو اب 11 اسکیجول کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو دونوں میں کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی آپ کو یہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ کوئی کانفیڈینشیل رکھنا تھا۔ ان سکیمز میں تو خاص طور پر یہ کلوز ڈلوائی گئی تھی کہ اکرام صاحب I have to take a short break but when we come back we'll come straight to you. Please stay with us خواتین حضرات if you can. ویلکم بیک لیڈیز، اسکیمز ہیں جو کنسٹرکشن پیکج ہے اس میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ جی سر کنٹینیو پلیز۔ جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی آج کل پبلک انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے آرٹیکل 19A بالکل کہتا ہے کہ اس کو تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی کورٹ بھی اور کوئی لیجسلیچر بھی اس کو اب کنٹین نہیں کر سکتا، ریسٹرکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کریں گے تو اگر آرٹیکل 19A کی لائٹ میں دیکھا جائے جو آپ کا میرا سب کو انہوں نے کہا تھا، اب ہر شہری ایک سینٹر آف پاور ہے انفارمیشن سیک کرنے کا، چاہے وہ انڈیویجولی کرے یا پرو ایکٹیولی گورنمنٹ کے ادارے پرووائڈ کریں۔ اب دیکھیے نا اتنے بڑے پروجیکٹس اگر شروع ہوں گے اور اللہ کرے شروع ہوں اور ملک میں اکانومی ریوائیو ہو، اس پہ جو اس کی اصل سبسٹنس ہے اس پہ تو ہمیں کوئی کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، مگر آپ کو جو نام ہیں ان لوگوں کے بالآخر تو اگر اس کے ساتھ بتا دیے جاتے تو بہت اچھا تھا، کیونکہ ایک پروین جو مگر اکرام صاحب انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ ہاں انہوں نے کہا تھا سورس آف انکم نہیں پوچھیں گے، نام کے بارے میں تو نہیں کہا تھا۔ یو رائٹ۔ جی ہاں، تو ہم کون سا ان کا سورس آف انکم پوچھ رہے ہیں، مگر انہیں یہ تو پتہ چل جائے کہ یہ ABC لمیٹڈ کس کی ہے، میں جا کر ڈائریکٹری سے ڈھونڈ لوں گا اس نے کتنا ٹیکس پے کیا ہوا ہے، کوئی فرم ہے۔ آپ جب ہم یہ اپنی ٹیکس ڈائریکٹریز کو پبلش کرتے ہیں تو اس میں ان کی انکم اور نام تو دیتے ہیں نا، تو مجھے پتا چل جاتا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے 186 بٹ سر اگر بلیک منی ہے
تو وائی وڈ اگر ان کا بلیک منی ہے یا انلیگل منی ہے یا منی آؤٹ آف دا لیگل اکانومی ارن کیا گیا ہے, تو اٹ نیڈنٹ بی ڈرگ ریلیٹڈ اور ٹیرر ریلیٹڈ, تو پھر تو دے ول ناٹ بی آن دا ٹیکس رجسٹر. نہیں دیکھیے وہ تو ضروری ہے, اگر اس کے بغیر تو اس کی ان کی رجسٹریشن ہی نہیں ہو پاتی, کیونکہ ایف بی آر کے پورٹل کے اوپر ان کے جو اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹر کروا کے جیسے یہ پیسہ وصول ہوگا اسی دن ان کا یہ اسیسمنٹ آرڈر بھی ٹویٹ ہو جائے گا اور وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پر بھی آ جائیں گے اگلی منڈے کو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ اتنی بڑی اسکیم جو ہے اس کو اناؤنس کر رہے ہوں. صرف جو اس کے اندر جو کل وزیر اعظم محترم نے کہا کہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جس کا نام کوئی انہوں نے کہا سیکشن پتہ نہیں کہا یا 111 کہا, تو کوئی لوگوں نے سمجھا کہ شاید بریگیڈ 111 بھی ہے ہمارے ہاں اسلام آباد میں ایک مشہور. تو اب آپ ان کو خود بھی اس سیکشن 111 کے بارے میں جو تحفظات ہیں باہر کی لوگوں کے کہ آپ اپنے انکم ٹیکس میں کوئی ایسی پروویژن ڈال سکتے ہیں کہ اگر 5 ملین باہر سے منگوائیں تو اس کا سورس نہیں بتائیں گے, اگر پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں 186 بلین کی, اللہ کرے یہ اس کے ٹریلین میں پہنچ جائے تو اس کا سورس نہیں آپ بتائیں گے کبھی چلے. یہ تو ایک پہلو ہے, مگر یہ انٹرنیشنل لا کے اور کرپشن والے ہم اس کے بھی سگنیٹری ہیں, تو بہت سا کلیش ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز کے لحاظ سے بھی آ جاتا ہے. لیکن چونکہ جو اکرام صاحب ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, وہ یہ تھا کہ یہ بھی تو انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا 186 بلین پارک ہوا ہے, اب یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے لوگ ہیں اس میں. نمبر تو پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں جی, اور اس کو جو ہے نمبر تو نہیں اناؤنس کیا میرا خیال میں سر. جی نمبر جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 158 یہاں پہ ہیں, اس کے ایریا وائز کتنے ہیں یہ انفارمیشن تو پبلک ڈومین میں آ گئی ہے, مگر یہ نہیں پتا کہ وہ لوگ کون ہیں یا وہ کمپنی کون سی ہے, وہ فرم کون سی ہے جس نے یہ اویل کیا ہے. تو کہ پبلک کو ابھی سے شروع سے ہی پتا چل جائے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے اگر ڈیل کریں گے تو ان لوگوں کا کیا پاسٹ میں کس قسم کا ریکارڈ رہا ہے, کیا یہ اچھے کنسٹرکٹر ڈیولپر ہیں تھے کیا نہیں تھے. سہیل صاحب یہ 111 کا یہ بھی بات کر رہے تھے سیکشن, تو اس کے بارے میں ایف پی آر کے کیا وہ تاثرات ہیں؟ جی اس کے بارے میں what do the officials say؟ جی جب آفیشل سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی 111 کی جو پروویژن ہے یہ ہمارے پاس پورے انکم ٹیکس لا میں ایک ہی ہے اور خاص ہے, جس میں ہم کسی بھی کا سورس جو ہے وہ ہم چیک کر سکتے ہیں. اور اس قانون میں جو ہے وہ 111 سے جو ہے ایگزمپشن یا امیونٹی دینے کے بعد اب ہمیں اگر کسی کا چیک کرنا ہے تو کیونکہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں کانسٹیٹیوشن کا چینج ہے جو ان کے پاس ہے نہیں. جی بالکل, تو وہ جو ہے وہ ایک ایکٹ کے تھرو ہی دوبارہ سے 111 بنا سکتے. لیٹ می برنگ ان عباسی صاحب. عباسی صاحب یہ جو اسکیم ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں پرائم منسٹر صاحب اتنا اس پہ فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پرائم منسٹر صاحب فوکس اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس اسکیم کی وجہ سے 40 انڈسٹریاں جو ہیں وہ چل جائیں. اور نہیں وہ تو ہم بات کر چکے ہیں, بٹ ہی ہیز 2 پروجیکٹس ان مائنڈ. نہیں 2 میجر پروجیکٹس, ایک لاہور کا راوی ریور اربن پروجیکٹ ہے اور ایک وہ جی 5 ٹریلین دے ایکسپیکٹ 5 ٹریلین روپیز جی, اور اسی طرح کراچی میں سندھ میں ایک بنڈل آئی لینڈ پروجیکٹ جو ابھی تک کنٹروورشل ہے, اس میں سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے آپس میں بڑے سیریس ایشو چل رہے ہیں. اور لاہور والا بھی جو ہے اس پہ اناؤنسمنٹ تو بہت ہو رہی ہیں, کہہ رہے ہیں جی اتنا انہوں نے کمٹ کر لیا ہے. میں جی پڑھ رہی تھی بازی صاحب ابھی ریسنٹلی, تو ایک I was just checking کہ کیا ہوا اس کا راوی ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے 5 ٹریلین کا. تو اس میں پرائم منسٹر صاحب کو بریفنگ ملی ہے فرسٹ ویک آف ڈسمبر, مطلب ہے کہ جو ابھی جو مہینہ گزرا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کام وہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور نیشنل لاجسٹک سیل دے ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ ورک. اب یہ نہیں پتا کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا, بٹ خواتین حضرات وی ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر اگین. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین.
welcome back, ladies and gentlemen. Tahir Saab, I'll start with you now. What ये जो स्कीम आई है कंस्ट्रक्शन वर्क की आई है, डू यू सी एक उसमें एलिमेंट है सोशल, मतलब है कि $30 बिलियन रुपए जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखे हैं फॉर पुअर हाउस, फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग. तो क्या ये हैज दिस टेकन ऑफ, डू यू थिंक? जी, अगर हम देख ले तो सीमेंट एक जो है ना वो एक इंडिकेटर है जिससे हम जज कर सकते हैं कि क्या ये पैकेज इस तरह आया है जिस रिजल्ट से आया है कि नहीं. कंस्ट्रक्शन तो शुरू हुई है ये अप्रैल में ये पैकेज आया था और ये मई से लेकर नवंबर तक जो हमने डेटा निकाला है अल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से, तो उसके मुताबिक ये 26.45 मिलियन टन सीमेंट जो है लास्ट ईयर ये था 24.5 मिलियन टन, यानी सिर्फ 8% इसमें इजाफा हुआ है. लेकिन ये इतना कोई मैसिव नहीं है. इसके दो रीजन हो सकते हैं. तभी उन्होंने शायद एक्सटेंड किया जी, तो इसमें दो रीजन हो सकते हैं. एक तो बिल्कुल ये है कि कोविड का, लेकिन जो मेन इसमें है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज ये एकदम शुरू नहीं होते, इसमें थोड़ा सा टाइम हो जाता है. और दूसरी बात इसमें जो है फोरक्लोजर लॉ जो होता है जिससे कि बैंक्स कर सके, और बैंक्स को इन्होंने स्टेट बैंक ने कहा है कि बैंक्स जो हैं वो अपना 5% ऑफ द टोटल लोन दे हैव टू पुट इट इन द कंस्ट्रक्शन. तो उसमें काफी डिले आई थी और वो अभी नवंबर में वो हो गया, ला हो गए. और ये जो है जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है वो कंस्ट्रक्शन नवंबर 2020 को, जी नवंबर 2020 को, तो जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे वो एक कंसर्न है बैंक्स के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे. तो अब वो शायद उस तरह नहीं रहे, कंसर्न थोड़े से कम हो जाएंगे. लॉज भी जो है ना वो मतलब कि इट्स नॉट एन इमीडिएट डिसीजन, वो भी तो काफी देर लगती है. तो ये दो रीजन हो सकते हैं कि ये शायद अगले दिनों में. आई कम बैक टू यू इकराम साहब. जी सर, what do you think needs change in the law, in the package, if anything? जी, असल में जब ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप कंसीव करते हैं तो फिर जो बेहतर चीज होती है कि आप उसके अंदर एक टैक्स हॉलीडे क्रिएट कर दें, ताकि बजाय इसके कि आपको बहुत लंबे सेक्शंस लिखने पड़े. क्योंकि अगर आप इसका लॉ पढ़ने की कोशिश करें, कोई भी आदमी जो इसमें हिस्सा लेना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि वो उसे कम से कम PhD तो जरूर ही उसको लीगल ड्राफ्टिंग में आनी चाहिए, जो तो मुझे भी नहीं आती है. और ये इनके लोग FBR के बैठकर खुद ही ऐसे लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं. फिर उतने ही नालायक लोग, अब जाहिर है पहले तो रिटायर्ड जजेस वगैरह और काबिल लोग जाते थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वहाँ भी 2 घंटे में वो उसको वेट भी कर देते हैं. और जब बाद में हम उसमें गलतियां देखते हैं तो मैंने कहा चले एक पेज, क्योंकि आजकल ज्यादा लोगों के पास टाइम नहीं होता, आप एक पेज का कोई फ्लायर बता दें जो आपने नया हाउसिंग पाकिस्तान स्कीम के सर्टिफिकेट्स, जाहिर है बाहर से पैसा आने के बहुत आपने लुक्रेटिव रेट रखे हैं, क्या टैक्स प्रोविजंस होंगी आपकी और कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं. तो उन्होंने कहा जी अभी हम बना रहे हैं. मैंने कहा स्कीम तो आपने अनाउंस कर दी थी सितंबर में, रूल्स भी बना दिए थे और टैक्स की आप अब जाकर देख रहे हैं. तो हमारे यहाँ अक्सर ये एक आदत है कि जब पॉलिटिकली कोई एक चीज क्लिक कर जाती है प्राइम मिनिस्टर मोहतरम को और वो कन्विंस हो जाते हैं तो वो फौरी अनाउंस हो जाती है. फिर पता चलता है कि इसके अंडरलाइंग जो लॉज हैं कुछ प्रोविंशियल हैं, कुछ फेडरल हैं. अब इन सारों चीजों में मसला ये है कि इनकम की साइड के ऊपर पूछना, सोर्सेज का ना पूछना, ये तो FBR का था, उन्होंने तो एक सेक्शन डाल दिया जैसे मैंने अर्ज किया, और उसके पीछे पूरा स्केड्यूल भी बना दिया 11, जिसको पढ़ने के लिए भी मेरे ख्याल में ना उसका कोई उर्दू में हमें तर्जमा करने की मुझ में तो सलाहियत नहीं है, जिस तरह की जुबान उसमें इस्तेमाल हुई है. और दूसरी तरफ लोगों में कोई पब्लिसिटी नहीं है. किसी रियल एस्टेट वाले से पूछें तो उसको पता भी नहीं होगा कि अच्छा इस तरह की कोई स्कीम भी आई है. डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं आप कि वो 5% पे देना है ना, वो ये लो कॉस्ट हाउसिंग, आई थिंक इट्स फॉर 5%. जी, अब दूसरी साइड में जो आपने बात की जहाँ पे उन्होंने इसके साथ अलाइनमेंट की थी गवर्नमेंट के साथ बैंकों के ने और स्टेट बैंक ने जो कहा था कि अगर आप ये स्कीम में देंगे तो हम रिस्क भी आपका कवर करेंगे, और 30 बिलियन जो था शुरू में गवर्नमेंट ने कहा हम भी देंगे, और 387 बिलियन की फिगर भी वजीर आजम मोहतरम ने बताया है कि आने वाले दिनों में लो कॉस्ट के लिए जो होगा वो 5%, 5 मरला के लिए और 10 के लिए 7 से ज्यादा नहीं होगा. एक कैपिंग की उन्होंने. बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान में मॉर्गेज फाइनेंस शुरू हो जाए, घरों के बारे में लोग जो हैं उनके अपने घर हो जाएं, उनको किराया. डॉक्टर साहब मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग है ये इट विल नॉट बी दैट इजी, बिकॉज
وہ جو ہے کولیٹرل جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے دا پرائم منسٹر سیڈ کہ جی ہم کور کریں گے، بٹ 5% بھی کوئی اتنی چھوٹا ریٹ تو نہیں ہوتا. اب ہماری آپ کو پتا ہے نا کور انفلیشن از اباؤٹ 5.2 5.3 کتنے 5.3% ہے، کچھ اس طرح کی ہے. تو اٹس ناٹ سچ اے اسمال مطلب اتنا کوئی مجھے تو نہیں کم لگ رہا. جی سبسیڈائز کرنے میں سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس کاسٹ پش انفلیشن کی چیزیں ہیں، دیکھیں پھر پیٹرول 10 کی سمری گئی تھی، 2 کچھ کیا، آنے والے دنوں میں اور بھی ہماری انرجی مہنگی ہونے والی ہے، کیونکہ IMF ایک بات پہ تو بالکل بھی کسی قسم کی بات سننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کا انرجی سیکٹر کا جو کرائسس ہے اگر آپ نے وہ حل نہیں کرنا تو پھر پروگرام کو آپ ختم سمجھیں، کیونکہ وہاں جو سرکولر ڈیٹ کریٹ ہو رہا ہے اس پہ تو گورنمنٹ کی سسٹینیبلٹی کے کوشچن رائز ہو رہے ہیں. پھر جو ہمارا لون اپنا اس وقت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ایکسٹرا آپ کو گارنٹیز دیجیے ML1 کے لیے. تو جب آپ کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی اتنی لو ہو گئی ہو تو وہاں پہ یہ میں اس اسکیم کا ویسے بہت حامی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ غریب لوگوں کو جو 62% کے قریب ہمارے لو انکم گروپ کے لوگ ہیں ان کی جو ہر سال ڈیمانڈ ہے وہ 3 ملین کے گھروں کی ہے، اور جو بیک لاگ ہے وہ بھی اب تقریباً 12 ملین گھروں کا پاکستان میں ہو چکا ہے. تو ہاؤسنگ کو ہم نے نہ کبھی توجہ دی ہے اور نہ لوگوں کو ڈیسنٹ افورڈیبل ہاؤسنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن ہر سوسائٹی کے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ بیسک رائٹ میں ہے. مگر ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو اس پہ اتنا ٹائم لگایا اور اس پہ اتنی ذاتی محنت، ہر تھرسڈے کو میٹنگ، نیا پاکستان سوسائٹی، ہمیں ان کو یقینی طور پر ان کے اس انیشیٹو کو، ان کے ہارڈ ورک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مگر میری جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے لاز بنائے جاتے ہیں ایک پبلک ڈومین کے اندر، آپ اوپن کرتے ہیں یہ کلوز ڈور جو میٹنگز کرتے ہیں ہمارے سرکاری افسر، جو میں بھی کبھی بدقسمتی سے امتحان پاس کر کے رہا، مگر مجھے افسوس ہی ہوا کہ میں وہ نہ کرتا، میں نے خیر چھوڑ بھی دیا تھا. تو وہ بابو جو ہوتے ہیں ان کو تو نہ لا کا پتہ ہوتا ہے، نہ لا کے انٹرفیس کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کی ڈرافٹنگ ٹھیک ہوتی ہے، تو وہ پھر اچھی سے اچھی اسکیم بھی بعد میں جا کر ابیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آئی فلی اگری ود یو بیکاز پرائم منسٹر صاحب مینز ویل، ہی از کمیٹیڈ، ہی از پلیجڈ ہز لائف ٹو امپروونگ the quality of life of the poor. وہ ایسی اسکیم سوچتے ہیں جو کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ڈیولپ نہیں کر پا رہے یا مطلب ہے کہ ان کو جو انفارمیشن بھی بہت پرائم منسٹر صاحب کو دے رہے ہیں وہ بھی بہت میرا خیال میں ill informed ہوتی ہے. he is not briefed. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جو نیشنل لاجسٹک سیل وغیرہ FWO ہیں یہ واقعی کام شروع ہو گیا کہ ان کو ایسے ہی بتا دیا کہ ایک جا کے وہ کھڑا کر دیا، وہ ڈگر وہاں کھڑا کر دیا کہ جی شروع ہو گیا کام. I'll come to عباسی صاحب. عباسی صاحب، فائنانس میں کیا پرسیپشن ہے اباؤٹ دا کنسٹرکشن پیکج؟ آپ کی تو ابھی ریسنٹلی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ. فائنانس منسٹری میں جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا ایک تو سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ یہ واحد سیکٹر ہے جس میں کوئی ریگولیشن نہیں ہو رہی، اور اس وجہ سے یہ چانسز ہیں کہ جو بہت سارے پروجیکٹ شروع ہوں گے لوگوں سے شاید پیسے بھی لے لیے جائیں لیکن ٹائملی کمپلیٹ نہ ہوں، یا پھر وہ پیچھے اسکیم نہ ہو جائے. اس کے علاوہ جو بینکوں کے حوالے سے بھی ان کے کنسرن یہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 93 میں بھی ایک یلو کیپ اسکیم شروع ہو گئی تھی، اس وجہ سے بینکوں کا بڑا میسو جو ہے وہ نان پرفارمنگ لون بڑھ گئے تھے. تو اب اگین کہیں ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ لوگ مس یوز، بہت سارے لوگ اس کو کریں اور وہ پھر بینکوں کا حالت بری خراب ہو جائے جو بھی. اچھا، تھرڈلی ان کا کنسرن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں تو IMF شاید ہم سے اگری کر گیا ہے لیکن IMF کے جو باقی اسٹرکچرل بینچ مارک ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ہارش ہو جائیں گے، خاص طور پہ پاور سیکٹر، ریونیو اور اسٹیٹ بینک اور نیپرا کے حوالے سے. اب وہاں ٹیکسز بیکاز وہ کہیں گے کہ ٹیکس آپ کا جو ہے FPR میں اس میں ہے، اور پاور سیکٹر میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب زیادہ کوشش کریں، یہ ایک تھوڑی دیر کے لیے تو ہو سکتا ہے، یہ ہاؤسنگ ہو سکتا ہے 6 مہینے سال کے لیے ان کو کرے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اکرام صاحب، I let you have the last word, sir.
جی میرا خیال ہے کہ اسکیم کو جو ہے بہت اچھی ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میری زندگی انٹینٹ بہت اچھی ہے پرائم جی منسٹر اور انٹینٹ بہت اچھی ہے, اور اگر واقعی ہمارے جو لو انکم گروپ کے لوگ ہیں ان کو یہ گھر مل جائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اور اس کے میں چونکہ نئے سال کا پہلا دن بھی ہے تو مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا. میں نے جتنا کرٹیسزم کرنا تھا اس پہ ٹیکنیکل اینگل سے کر دیا, مگر میری پوری خواہش ہے کہ یہ منصوبہ کم از کم پاکستان میں اگر وہ اگر اس کا 20% گھر بھی لو بن جائیں تو بہت ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ یہ اسکیم جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو انٹینٹ ہے وہ بہت ہی پریز وردی ہے, مگر انفارچونیٹلی اس کے جو لاز ہیں اس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمیں, اور اس کے علاوہ امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں بہت سارے لکونز آ جاتے ہیں, بہت سارے اس میں لوپ ہولز آ جاتے ہیں جیسے کہ سہیل صاحب نے کہا. اور جو عباسی صاحب اور طاہر امین صاحب جو فوکس جو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو IMF جو ہے وہ اس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ اس پہ تو آمادہ ہو گیا ہے. COVID-19 has again come to the rescue unfortunately as far as Pakistan economy is concerned, but اس میں پھر وہ کنڈیشنز جو ہیں باقی وہ ہارشر ہو سکتی ہیں. وی نیڈ ٹو بی کیئرفل, وی نیڈ ٹو وے ڈاؤن, وی نیڈ ٹو گیٹ دا پالیسیز رائٹ. ہوپنگ کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اور ویوز جو ہیں وہ اور ہر اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ بیٹھ کے یہ ویوز لیں گے. ایون پیپل لائک ڈاکٹر صاحب جو کہ ہی از اے نون نیشنل asset in terms of our tax proposals. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.